دیکھیں دنیا میں دو فلسفے ہیں سکون کے، ایک عقل پرستوں کا ہے۔ عقل پرست کہتے ہیں کہ انسان کی جب تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی تو وہ سکون اور اطمینان کی زندگی میں چلا جائے۔ مادہ پرستی کہا جاتا ہے۔ مذہب کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان کی اگر تمام خواہشات پوری ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان، کہ اگر انسان کی ساری خواہشات پوری ہوں، اور اس خواہشات پوری ہوتی ہیں اکثر پیسے سے، تو اتنا پیسہ دے دیا جائے کہ سونے کی ایک وادی دے دی جائے، دو پہاڑوں کے درمیان سونا بھر کے دے دیا جائے۔ مادہ پرست انسان کیا کہے گا؟ بھائی اگر کسی کو یہ کچھ مل گیا تو وہ سکون اور اطمینان کی زندگی میں آ جائے گا، یہی کہے گا نا۔ عقل پرست تو یہی کہتے ہیں، لیکن وحی کی جو تعلیمات ہیں، مذہب جو ہے وہ کہتا ہے نا، یہ سکون میں نہیں آئے گا۔ یہ چاہے گا کہ اس کے لیے دو ہو جائیں۔ یہ کیا چاہے گا کہ یہ ایک سے یہ سونے کا جو جنگل ملا ہے اس کو، یہ اگلے ہی دن سے اس کی ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو مجھے گولڈ ملا ہے، یہ جتنا ہے اتنا اور ہو جائے، تو ٹینشن ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ بڑھے گی ٹینشن۔ ہم جب یہ حدیث پڑھتے تھے نا تو ہم کہتے تھے یار یہ نبی نے کہا ہے صحیح ہوگا، لیکن سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بھائی ایک آدمی کو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لینا، مجھے اور آپ کو فرض کر لیں کہ جی وہ کتنے ٹنوں من سونا ہوگا، میرا خیال ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے، ہمیں 20 ٹن سونا دے دیا جائے تو میرا خیال ہے ہماری زندگی بھر کے لیے کافی ہے، جو چاہیں گے ہم کریں گے اس سے۔ لیکن بات اصل میں یہ کہ ہم یہ ابھی سوچ رہے ہیں، ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں، جب ملے گا نا تو پھر ہم آرام سے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ میری تو 7 پشتیں بیٹھ کے کھائیں گی، اب میں سکون سے زندگی گزاروں نا۔ نبی نے فرمایا اس کی خواہش شروع ہو جائے گی کہ یہ کسی طریقے سے ڈبل ہو جائے۔ تو میں نے جب دنیا میں ٹریولنگ کی ہے تو یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے دنیا میں جس کنٹری میں سب سے زیادہ سکون کی چیزیں ہیں، بے سکونی انہی ملکوں میں سب سے زیادہ ہے۔ حیرت کی بات، وہ تمام ممالک جن میں سکون کی وہ چیزیں جو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، بے سکونی کا ریشو ان کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے۔ خودکشیوں کا ریشو ان ممالک میں سب سے زیادہ ہے جن ملکوں میں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو۔ بہت سارے کنٹریز ہیں، جب آپ جائیں گے نا ان کنٹریز میں، آپ ٹینشن تلاش کریں باقاعدہ، آپ گوگل پہ لکھیں بھائی یہاں ٹینشن کہاں ملے گی ہمیں، آپ کو ٹینشن کے علاوہ وہاں سب کچھ ملے گا، یعنی ٹینشن کے اسباب نہیں ملیں گے آپ کو وہاں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے اتنا کچھ ہو کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اسٹریس میں جا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اتنی زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ خودکشیاں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے سکون اس چیز میں تلاش کرنا شروع کر دیا کہ جس چیز میں اللہ کہہ رہا ہے، اس کے نمائندے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس چیز میں سکون ہے نہیں۔ کیا مطلب سونے کی وادی میں سکون نہیں ہے؟ آپ کے پاس جب اتنی دولت ہوگی نا تو آپ کی خواہشات پوری ہوں گی۔ تو اس حدیث کا مقصد یہ ہوا کہ جس کی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں وہ سکون میں نہیں آتا، بلکہ وہ چاہتا ہے اب میری اس سے زیادہ خواہشات پوری ہوں۔ یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب ساری خواہشات پوری ہو گئی تو ساری خواہشات تو ختم ہو گئی نا، اب اس کے دل میں مزید خواہش کیسے پیدا ہوگی کہ مزید خواہشات تو محدود ہوتی ہیں نا، تو وہ مزید کیسے پیدا ہوں؟ اس کا جواب ایک شاعر نے دیا ہے کہ ما قضى احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی۔ انسان کی نیچر ہے جب ایک خواہش اس کی پوری ہوتی ہے نا تو اس کا اس خواہش سے دل بھر جاتا ہے، پھر وہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے اس سے آگے کی چیز چاہ رہا ہوتا ہے، وہ پھر آگے کی چیز مل جائے تو سکون میں آئے گا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس سے دل بھرے گا، وہ پھر اس سے آگے کا مطالبہ کرے گا، اور ایک وقت کے بعد جا کے ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں ہر ایک کی خواہشات پوری ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے فلسفہ ہی A to Z غلط ہے کہ آپ کی خواہشات پوری ہوں تو آپ سکون اور اطمینان کی زندگی گزارو گے، یہ بالکل غلط ہے۔ فرعون کی ساری خواہشات پوری ہو رہی تھی نا، تو کیسا خطرہ ہوا اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا؟ اس لیے کہ اس کی خواہشات بڑھتی جا رہی تھی روز بروز، تبھی ظلم بڑھتا جا رہا تھا روز بروز اس کا۔
آپ کہہ سکتے ہیں اچھا بھائی خواہشات پھر نہیں پوری کرنی چاہیے ہمیں، پھر ہمیں ننگ دھڑنگ زندگی گزارنی چاہیے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنی خواہشات پوری نہ کرو. اسلام نے یہ کہا ہے کہ ان خواہشات کو مقصد نہ بناؤ. پوری ہو جائیں ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے، یہ مقصد ہی نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی ٹھیک. جیسے آپ سفر کرتے ہو نا کہیں بس میں بیٹھ کے یا ٹرین میں آپ جا رہے ہیں، یہاں سے آپ نے ملتان جانا ہے، لاہور جانا ہے، آپ کا ہدف ملتان یا لاہور ہوتا ہے. آپ ٹرین کو اس کا ذریعہ بناتے ہیں. آپ کو اچھی سیٹ مل جائے خوش ہو جاتے ہیں، اچھی سیٹ نہ ملے تھوڑی سی ٹینشن میں جاتے ہو. لیکن آپ کو یہ تسلی ہے کہ ٹرین میری جا کہاں رہی ہے؟ لاہور کی طرف جا رہی ہے، جہاں میں نے اترنا ہے. ہدف آپ نے لاہور کو بنایا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے ہدف ہی ٹرین کو بنا لیا، پھر آپ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ لاہور جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. پھر اگر آپ کو وہاں آپ کی مرضی کی سیٹ نہیں ملے گی تو آپ ٹینشن اور ڈپریشن میں جاؤ گے. اور اپنی مرضی کی مل گئی تو اس سے دل بھر جائے گا آپ کا، کیونکہ آپ نے ہدف کس کو بنا لیا ہے؟ ٹرین کو بنا لیا. اور جب آپ لاہور پہ جا کے اترو گے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے، بلکہ لاہور اترنے سے پہلے لاہور کا سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ نے منزل کس کو بنا لیا تھا؟ ٹرین کو بنا لیا تھا. آپ کا مقصد ہی ٹرین تھی. تو بتاؤ دنیا میں اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے جو ذریعہ مقصود کو مقصود بنا لے؟ جو چیز مقصد نہیں ہے، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جو اسی کو مقصد بنا لے، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اس بات پر ساری دنیا متفق ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں سے ہم نے موو کرنا ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے آگے. تو یہاں آپ کی خواہشات ایک حد تک پوری ہوں گی، اس کے بعد پھر بڑھاپا شروع. پھر آپ خواہشات پوری کرنا چاہو گے تو بھی پوری نہیں ہوں گی. اس کے بعد آگے مسائل، آگے مسائل، آگے مسائل. تو جس چیز کو آپ نے ہدف بنایا تھا، مقصد بنایا تھا، وہ آہستہ آہستہ آپ سے چھننا شروع ہو جائے گی. تو اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری نہ کرو. اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ خواہشات کو مقصد نہ بناؤ، کیونکہ جو ان خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگے گا نا، یہ خواہشات اس کو تھکا دیں گی. یہ تھکا دیں گی اس کو. گوروں کے ساتھ یہی تو ہوا ہے. خواہشات کو ہدف بناتے ہیں. وہ ہمیں پتہ ہے، جو ہمیں یہ لوگ موٹیویشنل اسپیکرز بتا رہے ہوتے ہیں نا، 7 کامیاب لوگ اور 14 کامیاب لوگ، اور جو کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں، یہ علامتیں بہت سے ناکام لوگوں میں ڈبل پائی گئی ہیں، پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے. بتائیں جو دنیا میں بڑے بڑے کامیاب لوگ گزرے ہیں، ان میں کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں نا جو ہونی چاہیے انسانوں میں. تو ہمیں وہ پہلو تو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اتنی ترقی کی، ان میں یہ خاص چیزیں تھیں، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ یہ خاص چیزیں اور 20 لوگوں میں تھیں مگر وہ ترقی نہیں کر سکے. تقدیر رکاوٹ بن گئی، قدرت رکاوٹ بن گئی ان کے لیے. ہم بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھتے تھے کہ ایک بچے کو پائلٹ بننے کا شوق تھا، بڑی محنت کی اس نے. تو اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کا سارا ویژن خراب کر دیا. بچپن سے وہ بچہ محنت کرتا، میں پائلٹ بنوں گا، جہازوں کو اڑتا دیکھتا، بہت اس کو شوق تھا، محنت کی، ایکسرسائز کی، ایگزام دیا، بھرتی ہو گیا. پہلا دن تھا اس کا، خوشی اپنی ماں کو سلام کر کے. پہلے ڈرامے بھی آیا کرتے تھے نا، بڑے ذرا سبق آموز قسم کے ہوا کرتے تھے. اب تو ڈراموں کا کام سوائے میاں بیوی میں طلاقیں ڈلوانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو تھے نا، تو اس میں یہ دکھایا کہ وہ بچہ، وہ لڑکا جا رہا ہے، آج پہلے دن اس نے جہاز اڑانا ہے، تو کوئی کیلا کھا رہا تھا اور اس نے چھلکا پھینک دیا اسے. تو اس بیچارے کا پاؤں پھسلا اور یہ فٹ پاتھ پہ گرا اور اس کے پاؤں میں فریکچر ہو اور اس کو نااہل قرار دیا. ڈرامے میں تو یہ سبق دیا گیا کہ آپ کی ذرا سی غلطی دوسرے کا مستقبل برباد کر سکتی ہے. لیکن اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ دنیا ایسی بے وفا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کی محنت چند سیکنڈوں میں یہاں برباد ہو سکتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کیلے کا چھلکا نہ پھینکتا، کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے نا. دنیا میں حادثات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، جہاز گر جاتے ہیں، وہ فلائی کرتا، جہاز میں کوئی ایشو ہو جاتا. تو یہاں ہمیں وہ لوگ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو آج بڑے چمکتے دھمکتے کامیاب ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے ہزاروں نے محنت کی ہوتی ہے، اور جب ان کی محنت کے پھل کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہاں خواہش، دیکھو اس بچے نے پائلٹ بننے کے لیے اگر اس کی نیت اچھی ہوتی
کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, میں اپنے ملک کا دفاع کروں گا, ایک اسلامی کنٹری کا, مسلمانوں کا میں دفاع کروں گا, بے شک وہ اس فریکچر ہو جاتا, اللہ کے ہاں اس کا یہ اجر لکھ لیا جاتا. اللہ کے ہاں وہ ناکام نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے ہدف کس کو بنایا؟ آخرت کو. منزل کس کو بنایا اس نے؟ آخرت کو منزل بنایا اس نے. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے. آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ اس دنیا میں آپ اگر ترقی کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ آخرت کے لیے ترقی کر رہے ہیں. اس کے لیے اسلام نے نا ہمیں پیکیجز دی ہیں تاکہ ہمارے اندر جو گوروں میں ہے نا کہ ہر خواہش پوری ہو, تو اللہ نے ہمیں پیکیجز دیے ہیں تاکہ ہمارے اندر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو. مادہ پرست انسان کا یہ نظریہ ہے کہ جتنی خواہشات پوری ہوں گی اتنا سکون ملے گا. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, یہ سوچ تمہاری غلط ہے. جو خواہشات کی قربانی دینا جانتے ہیں سکون صرف ان کی زندگیوں میں آتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ خواہشات کی قربانی دینا جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو بچہ لاڈ پیار میں پلا ہو, ہر خواہش ماں باپ نے پوری کی ہو, کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ جو ماہر نفسیات ہیں پوچھ لیں, وہ کہیں گے یہ ساری زندگی ڈپریشن میں رہے گا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے اپنی خواہش کے خلاف کبھی ہوتا ہوا دیکھا ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ کبھی زندگی میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہوا تو یہ حد سے زیادہ اسٹریس لے گا اپنے اوپر. تو بہت زیادہ ہائیجینک خوراک کھاتے ہیں, بہت زیادہ صحت کا خیال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بیمار بھی زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, وہ بیمار ہو گئے. تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ پانی جو ہے نا نیسلے کا بوائل کر کے پیتے ہیں. ایک تو پانی بھی وہ صاف ستھرا پانی ہے, اوپر سے اس کو بھی بوائل. تو اتنے چھوئی موئی بن گئے تھے وہ, یعنی اتنا زیادہ صاف پانی پی پی کے ایسے چھوئی موئی بن گئے تھے کہ ایک دن نہاتے ہوئے شاور سے پانی تھوڑا سا ان کے حلق میں اتر گیا. وہی پانی ان کا بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بن گیا, کیونکہ ان کی باڈی میں امیون سسٹم ہی کا ہی بیڑا غرق ہو چکا تھا. تو ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے نا. تو اگر آپ کی ساری خواہشات پوری ہوتی رہیں, ہر خواہش آپ کی پوری ہوتی رہے, تو اس سے آپ کے اندر برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو جاتا. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, وہ چاہتا ہے انسان اپنی نیچر پہ رہے, وہ اپنی فطرت پہ رہے, وہ فطرت سے ہٹے نہیں. اسلام نے ہمیں جگہ جگہ کیا کیا, ہم سے ہماری خواہشات کا جنازہ نکلوایا, ہماری خواہشات کو کچلنے کا ہمیں جگہ جگہ حکم دیا, پابندیاں لگائی ہیں. یہ لیگل ہے, یہ انلیگل ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. دنیا میں جو لا بنتے ہیں نا وہ صرف اتنے بنتے ہیں کہ اسٹیٹ کو نقصان نہ ہو. دنیا میں جس بھی کنٹری میں آپ جائیں گے کچھ چیزیں انلیگل ہوں گی, مگر صرف وہ چیزیں انلیگل ہوں گی جس سے اسٹیٹ کو نقصان نہ ہو. اس میں انسانیت کو نہیں دیکھا جاتا. اللہ جب قانون سازی کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو انلیگل کر دیتے ہیں جو اسٹیٹ کے لیے نہیں, اسٹیٹ سے ہٹ کے انسان کے لیے نقصان دہ ہوں. مثال کے طور پر اللہ کے قانون میں زنا انلیگل ہے, یونائٹڈ نیشن کے قانون میں زنا انلیگل نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ زنا کرنے والا شخص, اس کی فیملی کا جو سسٹم ہے, اس کا جو نظام ہے, گھریلو زندگی, وہ 100% برباد ہو جاتی ہے. آپ بتاؤ ایک آدمی 20 عورتوں سے منہ کالا کرتا ہو, وہ اپنی بیوی سے محبت کر سکے گا؟ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے پائے گا؟ تو اس سے زندگی میں بے سکون آئے گا یا بے سکونی آئے گی؟ تھوڑی دیر کی لذت ہے. اب آپ دیکھ لیں جو لوگ بدکاریاں کرتے ہیں ان کے سسٹم کو دیکھ لیں, ان کے نظام کو. میں جاپان سے ہو کے آیا ہوں, جاپانیوں کی جوانی آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے. 50 سال کے بعد آپ ان کی زندگی کی بدحالی دیکھیں, کیونکہ زندگی زنا میں گزر گئی, خاندان نہیں ہے, اولادیں نہیں ہیں, سارا نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے. تو پابندیاں لگا رہا ہے اسلام جگہ جگہ آپ پر. اسلام نے شراب پہ پابندی لگا دی. حالانکہ شراب پینے میں انسان کو سکون ملتا ہے, لیکن وہ وقتی سکون ہے. جب اس کو نہیں ملے گی تو وہ ٹینشن میں جائے گا, اور پینے کے بعد جو بہکتا ہے وہ الٹی الٹی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یورپ امریکہ میں کتنا سخت قانون ہے, لیکن وہاں جتنے جرائم ہو رہے ہیں نا ان میں اگر آپ تحقیق کریں گے 90-95% جو جرائم ہے ان کے پیچھے شراب کا دخل ہوتا ہے. کسی نے پی بھی ہوتی ہے اور بندہ مار دیتا ہے جا کے. اتنی سخت قانون کے باوجود بھی شراب پینے کی وجہ سے دنیا میں جرائم بہت زیادہ ہو رہے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ شراب پہ پابندی لگا دی. یہ وقتی سکون ہے. آپ تو اسی طرح خوب سمجھ لیں، ہر وقت کھاتے رہنا، سارا سال کھاتے رہنا، یہ چیز انسان کو اچھی تو بہت لگتی ہے لیکن اس میں سکون ہے نہیں.